السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، توحید اور شرک کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور پچھلے درس میں شرک کی بعض ایسی شکلوں کو بیان کیا گیا تھا جو ہمارے سماج، ہمارے معاشرے، ہمارے خاندان، ہمارے گھروں کے اندر بھی کسی نہ کسی طرح سے پائے جاتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اسی سلسلے کی مزید وضاحت آپ کے سامنے کرنا ہے، اور آج کے درس کی کڑی یہ ہوگی کہ بے اختیار کو پکارنا شرک ہے۔ شرک کی بہت ساری شکلیں بیان کی گئی تھیں، انہی میں سے ایک شکل جو آج کے درس میں موضوع بحث ہے کہ بے اختیار، جن کے پاس اختیار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، جو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ان کو اگر ہم پکارتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ بھی شرک ہے۔ اور اس عنوان کو سمجھنے کے لیے سب سے معتبر ذریعہ ہمارے پاس قرآن ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ انہی دونوں کی روشنی میں انشاءاللہ اس عنوان کی میں وضاحت کروں گا۔ قرآن مجید جب ہم اٹھاتے ہیں، قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر 191 192، ان دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایشرکون ما یخلقوا شیئا وہم یخلقون، کیا یہ مشرکین اللہ کے ساتھ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہم یخلقون، حالانکہ ان کا عالم یہ ہے کہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، جو لوگ انہیں پکارتے ہیں یہ لوگ ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اس آیت کے اندر بغیر زیادہ غور و فکر کیے مفہوم بالکل ہمیں واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارا جاتا ہے وہ اس قدر بے اختیار ہے کہ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کوئی اگر انہیں پکارتا ہے تو اس کی مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اپنی پیدائش کے خود وہ مالک نہیں ہیں، اور اسی طرح سے اپنی ذات کی بھی مدد کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ لاچار، اس سے زیادہ مجبور اور بے اختیار کون ہوں گے جن کے اندر یہ ساری چیزیں نہ پائی جائیں۔ اور یہ خرابیاں اللہ کو چھوڑ کر ہر ایک کے اندر موجود ہیں، اس لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جائے تو اللہ رب العالمین نے اسے شرک قرار دیا، کیونکہ پکارنا عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ دوسری آیت ہم دیکھتے ہیں سورہ فاطر آیت نمبر 13-14، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی عنوان کو اور مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی ایک گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اتنا واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بے اختیاری کی حالت کو بیان کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور تو کیا بڑی چیز ہے، کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس چھلکے کی بھی مالک نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، جب تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری دعا کو، تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے۔ تو جب پکار کو نہیں سن سکتے تو ایسی صورت میں وہ ہماری مدد کہاں سے کر سکتے ہیں؟ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر بفرض محال یہ مان لیا جائے کہ وہ لوگ سن لیتے ہیں تو وہ تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، یا ایسا نہیں ہے کہ ایک دن دو دن جواب نہ دیں، کبھی بھی نہیں جواب دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور تم لوگ جو اللہ کے ساتھ انہیں شریک گردانتے ہو، قیامت کے دن یہ لوگ انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خبر رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے تمہیں حقیقت حال کے بارے میں خبر دے رہا ہے اس طرح سے کوئی دوسرا تمہیں نہیں بتائے گا۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی ان شکلوں کو بھی ہمارے سامنے کھول کر کے بیان کر دیا۔ اس آیت پہ آپ غور کریں
تو آپ کو پہلی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو بھی ہم پکاریں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ کھجور کے بیج کے اوپر جو چھلکا رہتا ہے اتنے کی بھی مالک نہیں ہے۔ نمبر دو، ہم انہیں پکارتے ہیں تو ہماری دعا کو نہیں سنتے ہیں۔ نمبر تین، اگر وہ سن بھی لیں تو جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ نمبر چار، قیامت کے دن وہ ہم جو پکارتے ہیں اس کا وہ لوگ انکار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے بتایا کہ جو بے اختیار ہیں ان کو اگر پکارتے ہیں تو دنیا میں بھی ہمارا فائدہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن الٹا وہ لوگ ہمارے دشمن ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس کسی بھی چیز کا اختیار بھی نہیں ہے، اس لیے ہمارا پکارنا بھی بے سود ہے۔ اس لیے اس طرح کی غلطی کرنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھیے کتنے ایسے جو مردہ ہیں ہم ان کو ولی سمجھ کر کے ہم ان سے اولاد مانگتے ہیں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں انہیں پکارتے ہیں۔ ظاہر سی بات، اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے اندر اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی ہیں تمام کی بے اختیاری اور بے بسی کو واضح انداز میں بیان کر دیا۔ اس لیے اس طرح کا کام کرنا یہ شرک ہے۔ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکاریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی قدرت کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے تعلق سے مختار ہے، مالک ہے، اور اللہ رب العالمین ہماری دعا کو سنتا ہے، ہماری مراد کو پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے بعد آئیے ہم احادیث کی طرف رخ کرتے ہیں۔ حدیث میں آپ دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 1791۔ اس حدیث کے اندر غزوہ احد کا واقعہ مذکور ہے۔ غزوہ احد یہ وہ جنگ ہے جو سن 3 ہجری شوال میں مدینہ کے قریب احد پہاڑ پہ ہوئی تھی، اور اس جنگ کے بارے میں ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کا ایک دستہ ایک جگہ مقرر کر دیا۔ وہاں پہ ایسا امکان تھا کہ دشمن پیچھے سے آ کر کے اسی راستے سے آ کر مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ نہ کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 50 تیر اندازوں کو وہاں پہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد بقیہ لوگوں کو لے کر جنگ کیے، جنگ مسلمانوں نے جیت لی، میدان چھوڑ کر کے دشمن بھاگ گئے، اور اس کے بعد مال غنیمت سمیٹنے لگے، تو ان 50 لوگوں نے جن کو آپ نے وہاں پہ ٹھہرایا تھا، وہ لوگ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، مال غنیمت سمیٹنا، ہم لوگ بھی یہ جگہ چھوڑ کر کے مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ تو جب وہ لوگ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے گئے تو وہ راستہ خالی ہو گیا، دشمنان اسلام نے آ کر کے پیچھے سے حملہ کر دیا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کو چوٹیں آئیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوٹ آئی۔ اور اسی بات کو حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احدن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہو گئے۔ وَقُصِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی جو 4 دانت ہوتے ہیں ان چاروں دانتوں میں سے ایک دانت توڑ دیا گیا، کسی ظالم نے حملہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کے عالم میں کہتے ہیں کہ کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء، اس کا مطلب ہے اے نبی اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کو اس معاملے میں اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث دیکھیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 4069، 4069، اس کے اندر راوی بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام، ان لوگوں کے اوپر بد دعا کی ان کی شرارتوں کی بنیاد پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، کہ اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اختیار نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے برا چاہیں تو برا ہو جائے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو چاہیں تو ہدایت دے دیں، اتنا بھی اختیار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اتنی قربانی پیش کی، آپ اخیر عمر میں کہتے رہے یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا آپ میرے پاس لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں اسے حجت کے طور پہ پیش کروں گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر جو سید البشر ہیں، سید الانبیاء ہیں، اللہ کے چہیتے پیغمبر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی اور بڑی شخصیت اس دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوئی، نبی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے یہ بتا دیا کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مکمل اختیار نہیں تھا۔ تو جب دنیا میں اختیار نہیں تھا تو مرنے کے بعد، وفات پانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اختیار نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اگر اختیار ہوتا تو بہت سارے ایسے مواقع آئے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کو نپٹا لیتے۔ آپ کی ذاتی زندگی میں کتنی اذیتیں دی گئیں، 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہم تمام کی ماں ام المومنین کے اوپر تہمت لگائی گئی، مہینہ بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے۔ تو اگر اختیارات ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اختیارات کا استعمال کرتے۔ آپ کو اختیار اتنا ہی تھا جتنا عام انسان کو اختیار تھا، اس لیے ما فوق الفطرت اختیار کا تصور رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اور عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم کسی سے تعلق جوڑ لیں گے تو ایسی صورت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے اور قریبی لوگ تھے، ان سے زیادہ کوئی دوسرا کسی سے قریب ہو کر کے کامیابی کی امید نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ دیکھیے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ نے جو عقیدہ پیش کیا ہے، اس عقیدے پہ اگر وہ کاربند رہیں گے تبھی وہ لوگ جنت میں جا سکتے ہیں، کامیابی مل سکتی ہے۔ صرف نبی کے توسط یا نبی کی قربت یا نبی کی رشتہ داری آدمی کو جنت میں لے جانے کا سبب نہیں بن سکتی۔ اس لیے آپ دیکھیں ابو طالب، ابو لہب اور اسی طرح سے دوسرے لوگ جو آپ کے رشتہ دار بھی تھے، قریبی بھی تھے، لیکن وہ لوگ جہنم رسید ہوئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو فکر دیا تھا، جو عقیدہ پیش کرنے کے لیے دیا تھا، اس عقیدے کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ بہرحال جو میں نے آیت بیان کی، حدیث بیان کی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو ڈرانے کے لیے ایک مرتبہ اعلان کیا، یا معاشرہ قریش، اے قریش کے لوگوں، یا اس طرح کی کوئی بات آپ نے کہی، کہا اشتروا انفسکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کی عوض، جنت کے بدلے اپنی جانوں کا سودا کر لو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے پاس تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے کہا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں آپ کے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا ہوں اللہ کے ہاں۔ آپ نے اپنی پھوپھو صفیہ سے کہا امتا رسول اللہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے ہاں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اور اپنی چہیتی بیٹی، چھوٹی بیٹی فاطمہ سے کہا یا فاطمہ تو بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد، سلینی من مالی ما شئت، دنیا کے اندر جو میرے پاس مال ہے اگر تم مانگنا چاہتی ہو تو مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لیکن اللہ کے ہاں میں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2753 کے تحت مذکور ہے، صحیح بخاری کے اندر۔ اس روایت سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا دامن جھاڑ لے رہے ہیں، اپنے چچا کو، اپنی پھوپھو کو اور اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں، دنیا میں اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو مانگ لو، میرا اختیار ہے، میں دے سکتا ہوں۔ تو جب نبی مسئلہ اتنا کلیئر کر دے رہے ہیں تو نبی سے بڑا کون اتنا بڑا ولی ہے کہ وہ آخرت میں ہمارے کام آ سکتا ہے؟ جب نبی کام نہیں آ سکتے ہیں اور اپنے قریبی لوگوں کے کام نہیں آ سکتے ہیں تو دنیا کے اندر اور کون ہے جس سے ہم یہ امیدیں رکھیں کہ وہ ہمارے کام آ سکتے ہیں؟ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے میری ماؤں اور بہنوں، اور جن تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ رب العالمین با اختیار ہے، اللہ کو ہم پکاریں گے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی شخصیت یا کوئی بھی ایسی چیز، چاہے وہ پتھر ہو یا درخت ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہ بے اختیار ہے، اللہ کے سامنے بے بس ہیں، مجبور ہیں، ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے۔
اس لیے ان میں سے ان کو ہم نہیں پکاریں گے، کسی چیز کی فریاد رسی نہیں کریں گے، اور اپنی مشکلات اور پریشانیوں میں ہم ان کی دہائی نہیں دیں گے۔ یہی سب چیزیں شرک ہیں، اور یہی عقیدے کی باریکیاں ہیں جو ہمارا آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان دروس کے ذریعے سے ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو بھائی بہن اس طرح کی جانے یا انجانے میں شرک کی چھوٹی بڑی شکلوں کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور توحید کی واضح اور روشن شاہراہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک کی گندگیوں سے اللہ تعالی ہمیں پاک فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔